الحمدللہ وکفا وسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا صلاة تكون للنجاة وسيلة وَلِعُلُوِّ الدَّرَجَاتِ كَفِيلًا صَلَاةً تُحَلُّ بِهَا الْعُقَدُ وَتُفَرَّجُ بِهَا الْكُرَبُ صَلَاةً تَكُونُ لَكَ رِضَاءً وَلِحَقِّهِ أَدَاءً فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاویۃ اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم علمہ الکتاب والحساب وقہ العذاب او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان التیاری حسبا یوما الى ارض الحرم ان التیاری حسبا یوما الى ارض الحرم بلغ سلامی روضة فیہا النبی المحترم ما ان مدحت محمدا بمقالتی لیکن مدحت مقالتی بمحمدی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وبارک وسلم۔ تمام حضرات محبت و ذوق کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے انتہا حمد و توصیف، سرور کائنات مفخر موجودات، رحمت للعالمین مراد للمشتاقین، امام الانبیاء والمرسلین، حبیب کبریاء احمد مجتبیٰ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وصحابہ وسلم کی ذات بابرکات پہ تحفہ درود و سلام
پڑھ لیجئے تمام حضرات محبت و ذوق کے ساتھ بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم پڑھنے اور بھیجنے کے بعد محترم بزرگوں، مکرم نوجوان ساتھیوں، قابل صد تعظیم و صد اکرام میری محترمہ موقرہ اور مؤدبہ اسلامی مائی اور بہنوں، اس مسجد کے اندر مستقل جمعہ پڑھنے والے احباب یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ جمعۃ المبارک کا بیان اس مہینے کے اندر پیش آمدہ واقعات کی مناسبت سے عرض کیا جائے۔ جمادی الثانی کے اندر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہے، تو ہم نے آپ کے سامنے جمادی الثانی کے اندر جناب ابو بکر کی عظمت و شان، قرآن و سنت کی روشنی کے اندر ان کا مقام و مرتبہ تفصیل سے گزارش کیا۔ اس کے بعد رجب المرجب کا مہینہ آیا۔ اس ماہ مبارک کے اندر اسد اللہ الغالب فاتح خیبر سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت ہوئی، تو الحمدللہ ہم نے 2 جمعۃ المبارک کے اندر حضرت کی شان، عظمت، مقام اور مرتبے کو بیان کیا۔ 22 رجب المرجب یہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یوم وفات ہے، اور آج 23 رجب المرجب ہے۔ اس مناسبت سے آپ حضرات کے سامنے ان کی عظمت و شان جو نبی نے بیان کی، اللہ کے قرآن نے بیان کی، وہ گزارش کی جائے گی۔ اگلا جمعہ اللہ نے زندگی رکھی تو انشاءاللہ واقعہ معراج پر تفصیلی گفتگو ہوگی۔ میں اللہ کی خدمت اقدس کے اندر دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اللہ تعالی بے رہ روی کی زندگی سے ہمیں محفوظ فرمائیں۔ حاضرین مکرم، جناب معاویہ رضی اللہ عنہ یہ نسباً قریشی ہیں، اور امام الانبیاء سرکار دو عالم کے تیسرے دادا حضرت عبد مناف کی اولاد ہیں، یعنی امام الانبیاء کا سلسلہ نسب اور جناب معاویہ کا سلسلہ نسب یہ حضرت عبد مناف پر جا کر جمع ہو جاتا ہے۔ دونوں حضرات کے بڑے دادا جناب عبد مناف ہیں۔ خاندان بنی ہاشم کے ساتھ بڑا قریبی رشتہ ہے جناب معاویہ کا۔ حضرت معاویہ کی ایک بہن جس کا نام سیدہ ام حبیبہ ہے، یہ امام الانبیاء سرکار دو عالم کی زوجہ محترمہ ہے، حضور اکرم کی اہلیہ محترمہ ہیں، اور ام المؤمنین ہیں۔ رسول کی بیویوں کے متعلق قرآن فرماتا ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ کہ میرے پیغمبر کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں۔ حضرت جناب معاویہ کی دوسری بہن ہے، اس کا نام میمونہ ہے۔ غور کرنا، اس کا نام میمونہ ہے۔
بی بی میمونہ سے ایک بچی پیدا ہوئی جس کا نام بی بی لیلا ہے۔ اس بی بی لیلا کا نکاح حضرت حسین ابن علی سے ہوا اور وہاں سے ایک لخت جگر پیدا ہوا جس کا نام اسم گرامی حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ تو گویا جناب امیر معاویہ کی بہن جناب میمونہ یہ حضرت جناب حسین کی ساس ہے اور حضرت علی اکبر کی نانی ہے۔ میں بڑے افسوس سے کہتا ہوں کہ آج ہمارے احباب اپنے بڑوں کی تاریخ اور ہسٹری سے ناواقف ہیں۔ سنا گیا ہے ہمارے دوست کہہ دیتے ہیں جی تو لفظ معاویہ نام ہی اچھا نہیں ہے۔ تو اسد الغابہ کے اندر علامہ جزری رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضور اکرم کے صحابہ میں سے 19 آدمی ایسے ہیں جن کا نام معاویہ ہے۔ اور نمبر 2، مشہور شخصیت ہیں حضرت جعفر طیار، حضرت علی المرتضیٰ کے بھائی حضرت جعفر طیار کے بیٹے کا نام بھی معاویہ ہے۔ میرے نہایت ہی قابل قدر دوستو، اگر یہ نام اچھا نہ ہوتا تو خاندان نبوت اس نام کو اپنے بچوں کے نام کے لیے کیوں منتخب کرتا؟ اور حضور اکرم کی عادت تھی جب حضور اکرم کو کوئی نام پسند نہ آتا تو سید الکونین وہ نام تبدیل فرما دیتے تھے، لیکن آمنہ کے لال نے نام تبدیل نہیں کیا، بلکہ اہل بیت رسول جعفر طیار نے اپنے بیٹے کا نام معاویہ رکھا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر اس نام کے اندر کوئی خدا نخواستہ توہین کا پہلو ہوتا تو حضور تبدیل کر دیتے اور جعفر طیار اپنی اولاد کے لیے یہ نام منتخب نہ فرماتے رضی اللہ تعالی عنہ۔ ویسے ایک بات یاد رکھیں اصولی طور پر کہ جب کوئی لفظ کسی کا نام بن جائے نا اس وقت معنی ختم ہو جاتا ہے، اس وقت معنی کا اعتبار ختم ہو جاتا ہے۔ اب وہ نام اس کی عالمیت ہے، اس آدمی کی پہچان ہے، یہ اس کے امتیاز کے لیے بن جائے گا۔ مثلا حضور کے نسب مبارک کے اندر ایک نام ہے مرہ۔ مرے کا معنی ترشرو، بد مزاج۔ ہم میں سے کوئی آدمی یہ کہنا گوارا کرے گا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کے اندر عجیب نام ہے، اس کا نام ہی ترشرو ہے؟ نہیں، عرب کے اندر جب نام رکھ دیا جائے تو معنی ختم ہو جاتا ہے۔ حضور کے نسب کے اندر ایک نام ہے قاب۔ قاب کا معنی ٹخنا۔ تو اب ہم کیا کہیں گے یہ نام ہی برا ہے؟ نہیں، عربیت کا لحاظ اور ان کے قوانین کا خیال کرتے ہوئے ہم کہیں گے کہ جب نام رکھ دیا جائے تو پھر معنی کا خیال نہیں ہوتا۔ ایک آدمی کا نام ہے عبداللہ، کیا ہم یہ نام اس لیے رکھتے ہیں کہ وہ اللہ کا بندہ ہے اور باقی اللہ کے بندے نہیں؟ ہم لفظ عبداللہ اس لیے رکھتے ہیں تاکہ یہ دوسروں سے ممتاز ہو جائے۔ تو یاد رکھنا عرب کے اندر جب کوئی لفظ کسی کا نام بن جائے پھر معنی وغیرہ کی طرف نہیں دیکھا جاتا بلکہ وہ نام اس کا امتیاز ہوتا ہے۔ حضرت جناب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے
فتح مکہ کے دن اظہار اسلام کیا. یہ وہ دور تھا کہ مکہ مکرمہ کی سختیاں سید الکونین اور صحابہ جھیل رہے ہیں، یا پھر میرے اللہ نے یہ منظر بھی دکھایا کہ سید الکونین اسی مکہ مکرمہ کے اندر فاتح بن کر آ رہے ہیں. امام الانبیاء سرکار دو عالم فاتح بن کر آئے، اپنی اونٹنی مبارک پر سید الکونین سوار ہے. بولو سبحان اللہ. صحابہ کرام کہتے ہیں جوں جوں کعبہ قریب آتا جا رہا ہے ویسے ویسے سید الکونین کا سر مبارک جھکتا جا رہا ہے، اور حضور کی زبان پر جملے کیا ہیں؟ اللہ تیرا شکر، تو نے اپنے بندے کو نصرت عطا فرمائی، فاتح بنایا. اللہ تیرا شکر، تو نے اپنا فتح والا وعدہ پورا کیا. فتح مکہ کے دن جناب معاویہ نے کلمے کا اظہار کیا، ان کے والد ابو سفیان نے کلمہ پڑھا، ان کی والدہ ہندہ نے کلمہ پڑھا، اور حضرت معاویہ کے ایک اور بھائی ہیں جن کا نام ہے یزید ابن ابی سفیان، ان چاروں نے آمنہ کے لال پر کلمہ پڑھا. میرے آقا نے فرمایا ابو سفیان تیرا ایمان اتنا مجھے پسند آیا کہ من دخل دار ابی سفیان فہو آمن، جو ابو سفیان کے دروازے پہ آ جائے گا محمد اسے امان دے دے گا. حضرت نے فرمایا جو مسجد حرام میں آ جائے گا امان، جو دروازہ بند کر کے بیٹھے گا امان، جس نے تلوار نیام میں ڈال لی امان. اس میں ایک جملہ یہ بھی ہے من دخل دار ابی سفیان فہو آمن، جو ابو سفیان کے دروازے پہ آ گیا محمد کریم نے اسے امان دے دی. نہایت ہی سمجھنے کی بات، کیونکہ یہ موضوع بیان نہیں کیا جاتا، ہمارے احباب واقف نہیں ہیں، اس لیے ذرا غور فرمائیں گے. صحابہ سارے جنتی، بولو صحابہ جو حضور کے دروازے پہ آتا گیا میرے آقا کے فیض کرم سے ان کے گناہ معاف ہوتے گئے، اور کلن وعد اللہ الحسنی، اللہ ان کے ساتھ جنت کا وعدہ فرماتے گئے. سب جنتی، سب کی اتباع ہم پر واجب. امام الانبیاء نے فرمایا صحابی کا نجوم بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، میرے تمام صحابہ رشد و ہدایت کے درخشندہ ستارے ہیں، جس کی اتباع کرو گے اللہ تمہیں ہدایت دے گا. لیکن محققین فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کے اندر 3 درجے ہیں، نہایت توجہ کی ضرورت ہے. کتنی درجے ہیں بولو؟ پہلا درجہ جنہوں نے حضور پر کلمہ پڑھا ہجرت سے پہلے، ہجرت سے پہلے. دوسرا درجہ جس نے کلمہ پڑھا ہجرت کے بعد اور فتح مکہ سے پہلے. لا یستوی منکم من انفق قبل الفتح وقاتل، اللہ فرماتے ہیں جنہوں نے فتح مکہ کے بعد کلمہ پڑھا ہے وہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے کلمہ پڑھا ہے. تو دوسرا درجہ بنا کس کا؟ ہجرت سے پہلے، ہجرت کے بعد، فتح مکہ سے پہلے. اور تیسرا درجہ ہے ان لوگوں کا جنہوں نے حضور پر کلمہ پڑھا فتح مکہ کے دن یا فتح مکہ کے بعد. آپ سمجھ چکے ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں تم ذرا زبان سے بولو، بات پکی ہو جائے. پہلا درجہ کن لوگوں کا؟ جنہوں نے حضور پر کلمہ پڑھا. دوسرا درجہ کن کا؟ جنہوں نے حضور پر کلمہ پڑھا فتح مکہ سے. اور تیسرا درجہ، بات سمجھ آ گئی؟ حضرت معاویہ نے کلمہ پڑھا ہے یا کلمے کا اظہار کیا ہے فتح مکہ کے موقع پر.
اور علی المرتضیٰ نے کلمہ پڑھا ہے حضور اکرم کے ابتدائی دور کے اندر. لہذا میں سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ معاویہ جتنا بھی عظمت و شان کے مالک بنے یہ حضرت علی کی شان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. حضرت علی سابقین اولین میں سے ہیں، یعنی وہ پہلے درجے کے صحابی ہیں، اور جناب معاویہ تیسرے درجے کے صحابی ہیں. یا اللہ میرے بھائیوں کو میری بات سمجھنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار عالم نے فرمایا والسابقون الاولون. ذرا آواز آہستہ بھائی تاکہ خلل نہ پڑے مسجد کے اندر، بولو سبحان اللہ اور ذوق کے ساتھ. جب قرآن پڑھا جائے مومن کے دل کے اندر ایک ارتعاش پیدا ہوتا ہے. رب کا قرآن کہتے ہیں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. میرے محبوب کے سبقت کرنے والے یار جن نے پہلے حضرت پہ کلمہ پڑھا، خواہ وہ مہاجرین ہوں یا انصار ہوں، اللہ فرماتے میں مہاجرین سے راضی، میں انصار سے راضی، ان کے پیروکاروں سے راضی. اب محبت سے بولو صحابہ کرام کے 3 درجے، حضرت علی کون سے درجے والوں میں سے ہیں؟ اور ذرا اونچا اور اونچا. اب محبت سے کہو شان حیدر کرار، عظمت علی المرتضیٰ. میرے آقا کے تمام صحابہ جنتی، کلن وعد اللہ الحسنی. قرآن کہتے اللہ نے سب سے جنتی ہونے کا وعدہ کیا، لیکن فرق مراتب ضرور ہے. حضرت علی پہلے درجے کے لوگوں میں سے ہیں اور جناب معاویہ تیسرے درجے کے لوگوں میں سے ہیں. میں عرض کر رہا ہوں ابھی انشاءاللہ ان کے فضائل میں سے ایک فضیلت یہ ہے معاویہ کے کہ یہ کاتب وحی تھے. جب اللہ کی طرف سے کوئی وحی نازل ہوتی، میرے آقا کی ایک جماعت تھی، ان کو حکم فرماتے کہ یہ اللہ کا کلام اترا ہے لکھ لو. ان میں حضرت علی بھی تھے، کاتبین وحی میں سے دیگر غلامان نبوت بھی تھے، ان میں سے ایک حضرت سیدنا امیر معاویہ بھی تھے. ماشاءاللہ میری بات تم سمجھ رہے ہو، اس لیے میں جمعہ کہیں نہیں دیتا اور آپ سے باتیں کھل کے کرتا ہوں. تورات لکھی لکھائی آئی. تورات موسیٰ علیہ السلام گئے کوہ طور پر، لکھی ہوئی تورات لے آئے. نقطے پہ غور کرنا. انجیل لکھی لکھائی آئی، زبور لکھی لکھائی آئی، لیکن قرآن اللہ نے لکھا ہوا نہیں بھیجا. قرآن آیا جبرائیل کی معرفت سید الکونین کے قلب اطہر پر، اور پھر میرے محبوب سناتے گئے، غلامان نبوت لکھتے گئے. بولو سبحان اللہ. ایک نقطہ ہمیشہ کے لیے ذہن میں رکھنا، تورات، انجیل، زبور، لیکن قرآن لکھا ہوا. معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کو حضور سے پہلے اپنے نبیوں پر تو اعتماد تھا، لیکن شاید نبی کے ان ساتھیوں پر اتنا اعتماد نہیں تھا. کتاب بھی پیغمبر کو، لیکن لکھی ہوئی نہیں. خدا کو اپنے نبیوں پر تو اعتماد تھا، شاید وہ اعتماد
ان نبیوں کے ساتھیوں پر نہیں تھا، لیکن جب حضور کا نمبر آیا اللہ نے فرمایا اب لکھوانے کی کوئی ضرورت نہیں، میرا مصطفیٰ تیری زبان پر بھی اعتماد ہے، تیرے یاروں کے ہاتھوں پر بھی اعتماد ہے۔ قرآن خدا کا، زبان مصطفیٰ کی، لکھنے والا علی المرتضیٰ، لکھنے والا عبد الرحمن ابن عوف، لکھنے والے زید ابن ثابت، لکھنے والے جناب معاویہ، میرے محبوب کے کاتبین وحی میں سے ایک نام حضرت معاویہ کا ہے۔ پیارے، ان کی کوئی عظمت یاد نہ رہے، ایک عظمت یاد رکھنا کہ یہ حضور کے صحابی ہیں۔ ایک عظمت یاد رکھنا کہ یہ حضور کے، بولو 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 ذرا ذوق سے، کہ یہ حضور کے، میرا یار میری مرضی کا، آپ کا یار آپ کی مرضی کا، نبی کا یار خدا کی مرضی کا۔ میں جس سے تعلق قائم کروں گا میری مرضی، اور جس سے مصطفیٰ تعلق قائم کرے گا خدا کی مرضی۔ آپ سبحان اللہ کہیں، میں قرآن پڑھوں۔ میرے واجب الاحترام بزرگوں، امام الانبیاء سرکار دو عالم، ان کی زبان، ان کی نظر، ان کے ہاتھ، ان کے پاؤں، میرے محبوب کا پورا جسم اللہ کے زیر کنٹرول ہے۔ میں بولتا ہوں اپنی مرضی سے، نبی بولتا ہے خدا کی مرضی سے۔ میری رشتہ داریاں میری مرضی سے، حضور کی رشتہ داریاں خدا کی مرضی سے۔ بڑی عجیب بات کہی ابن مسعود نے رضی اللہ عنہ، صحابی ہیں، فرمایا آمنہ کے لال کے غلام کون ہیں؟ اختارہم اللہ لصحبت نبی، یہی جن کو اللہ نے خود نبی کی سنگت کے لیے چنا تھا۔ میرے آقا فرماتے ان اللہ اختارنی واختار علی صحابی، اللہ نے مجھے بھی چن کر بنایا، مجھے یار بھی چن چن کر عطا فرمائے۔ کوئی بات آپ کو حضرت معاویہ کی عظمت کی یاد نہ رہے، بس ایک بات ضرور یاد رکھنا کہ یہ صحابی رسول ہیں۔ اور صحابی کون ہوتا ہے؟ جس کا اپنے نبی کے لیے انتخاب خدا خود فرمائے۔ تاریخ کی ورق گردانی کرنے والے بہت سارے دوست حضرت علی اور جناب معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما کے درمیان ہونے والی کچھ تلخیوں کی وجہ سے حضرت معاویہ سے بدظن ہوتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر چچا اور والد ان کا جھگڑا ہو جائے تو حلالی اولاد کس کو گالیاں دے گی؟ علی ہمارا باپ ہے، معاویہ ہمارے چچا ہیں، ان کا آپس میں اختلاف ہے تو اولاد کو زبان درازی کا حق نہیں ہے۔ واقعہ جمل ہوا، واقعہ صفین ہوا، آئیے ذرا جناب علی سے پوچھتے ہیں کہ علی آپ بتائیں تمہارا یہ جھگڑا دین ایمان کا تھا؟ نہج البلاغہ پڑھ رہا ہوں، خطبات علی۔ حضرت جناب علی المرتضیٰ نے فرمایا ان ربنا واحد، ان کا ہمارا رب ایک، ونبینا واحد، ان کا ہمارا نبی ایک، ان کا ہمارا دین ایک، نہ وہ ہم سے دین میں زیادہ نہ ہم ان میں سے ان سے دین میں زیادہ۔ انما اختلفنا فیہ من دم عثمان، ہمارا ان کا جھگڑا ہوا، اختلاف ہوا حضرت عثمان کے بدلے کے اندر۔ ونحن منہ براء، میں اعلان کر رہا ہوں کہ مجھ علی کا حضرت عثمان کی شہادت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ منبر پر بیٹھا ہوں، باوضو بیٹھا ہوں،
علی المرتضیٰ کی زبان سے نکلے ہوئے ایک جملے پر میرا ایمان ہے کہ حضرت جناب علی نے جو کچھ فرمایا حق فرمایا. بولیے حضرت علی نے جو کچھ فرمایا سچ فرمایا. حضرت علی کی شہادت کے بعد ان کے لخت جگر جناب سیدنا حسن رضی اللہ عنہ مسند خلافت پر آئے. کون ہے تاریخ سے منہ چوری کرنے والا؟ 6 مہینے تک نبی کے فرزند نے، علی کے فرزند نے، زہرا کے فرزند نے خلافت سنبھالی. سب لکھتے ہیں کہ اس کے بعد انہیں حضرت امیر معاویہ سے صلح کر لی. تو باپ کا سب سے بڑا وارث بیٹا ہوتا ہے یا بعد میں آنے والے مرید ہوتے ہیں؟ میں تو آیا 14ویں صدی کے اندر، علی کے در کا میں نوکر ہوں، لیکن مجھے وہ محبت تو نہیں ہو سکتی جو حسن کو محبت تھی اپنے باپ کے ساتھ. صلح کر لی حضرت سیدنا حسن بن علی نے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے عیوبات پر نظر رکھنے سے بچائے، ان کی عظمت و شان دیکھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. کہو آمین. امام الانبیاء سرکار دو عالم نے چند دعائیں دی جناب معاویہ کے لیے. پہلی دعا فرمائے اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، اللہ میرے معاویہ کو ہادی بنا، یعنی لوگوں کو ہدایت دینے والا بنا. یہ نہ ہو کہ لوگوں کو تو ہدایت دے خود عمل نہ کرے. فرمائے مہدیاً، میں نے دیکھا ایک آدمی کو بڑا خوش جا رہا ہے. میں نے کہا بابا جی خیریت تو ہے؟ کہتا ہے میرے پیر نے میرے لیے دعا کی. حضور آپ بڑے خوش ہیں؟ جی میرے مرشد نے دعا کی، میرے استاد نے دعا کی، میرے ابو نے دعا کی. میں کہتا ہوں میرے دوستو، واقعی وہ عظمت و شان والا جس کے لیے مرشد دعا کرے، ابو دعا کرے، استاد دعا کرے، لیکن آئیے ذرا امیر معاویہ کی عظمت کو سمجھیے. اس کے لیے دعا اللہ کے پیغمبر فرما رہے ہیں. ابا کی دعا پتہ نہیں قبول ہوئی یا نہ ہوئی، لیکن حضور کی شان یہ ہے. قرآن کہتے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. حضور کی زبان تب بولتی تھی جب اللہ اجازت دیتے تھے. دعا مانگی اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، اللہ امیر معاویہ کو ہادی بنا اور مہدی بنا. اور حدیث سنو، امام الانبیاء سرکار دو عالم نے فرمایا اللہم علمہ الکتاب والحساب. کو سبحان اللہ اور محبت سے. کون سنوائے گا تمہیں یہ باتیں؟ اللہم علمہ الکتاب، اللہ میرے معاویہ کو کتاب کا علم دے، والحساب، حساب کا علم دے، وقہ العذاب، اللہ میں خود اس کے لیے دعا کر کے جا رہا ہوں، اگر کوئی کمی بیشی ہو بھی جائے تو پھر محمد کے ہاتھوں کی لاج رکھنا. وقہ العذاب، اللہ اسے ہر قسم کی پریشانی سے، عذاب سے محفوظ فرمانا. اللہ کے لیے سمجھیں. اللہم علمہ الکتاب، اللہ اسے کتاب کا علم دے، والحساب، حساب کا علم دے. حضرت معاویہ کہتے ہیں جب میں نے حضور سے یہ دعا سنی اسی دن میں سمجھ گیا تھا کہ میں نے حکومت کرنی ہے، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے کتاب کی بھی دعا کر رہے ہیں اور حساب کی بھی دعا کر رہے ہیں. یہ ضرورت تو بادشاہ کو پڑتی ہے. اللہم علمہ الکتاب. نہایت توجہ، ایک نبی گزرے ہیں جن کا نام نامی اسم گرامی حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام ہے. کیا نام ہے؟ یہ قرآن کا واقعہ ہے. حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام
انہوں نے ملکہ بلقیس کو خط لکھا، خط پہنچ گیا، تفصیل کا ٹائم نہیں ہے۔ ملکہ بلقیس کے پاس سیدنا سلیمان علیہ السلام کا خط پہنچا، وہ وہاں سے روانہ ہوئی حضرت سلیمان کو ملنے کے لیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ ملکہ بلقیس آ رہی ہے۔ ماسٹر صاحب توجہ کر رہے ہیں آپ، اور بہت اچھا، ذرا اور زیادہ توجہ کریں باقی ساتھی بھی۔ ملکہ بلقیس وہاں سے آ رہی ہے۔ حضرت سلیمان نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ ملکہ بلقیس کے آنے سے پہلے اس کا وہ تخت جس پر وہ بیٹھتی ہے وہ میرے پاس آ جائے۔ یہ میں تاریخ نہیں پڑھ رہا، قرآن پڑھ رہا ہوں، کہ اس کے آنے سے پہلے اس کا تخت میرے پاس آ جائے۔ قرآن کہتا ہے کہ وہاں ایک جن بیٹھا ہوا تھا، عفریت۔ اس نے کہا جی میں ابھی لے آتا ہوں، ابھی یہ مجلس آپ کی برخاست نہیں ہوئی ہوگی، یہی مجلس قائم ہوگی، میں ابھی جاتا ہوں لے آتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا نہیں یہ دیر ہے، اس سے بھی ذرا جلدی، اس سے بھی جلدی۔ تو اب اللہ کا قرآن کہتا ہے وَقَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ۔ حضرت سلیمان کے پاس ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا جس کے پاس پوری کتاب کا علم نہیں، علم من الکتاب، کچھ نہ کچھ کتاب کا علم تھا۔ اس نے کہا حضرت گھبراتے کیوں ہو، آپ آنکھ بند کریں، کھولیں گے تو تخت حاضر ہوگا۔ یہ ہے پاور کس کی؟ جس کے پاس علم کتاب ہو۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ یہ ہے پاور کس کی؟ جس کے پاس علم کتاب ہو۔ اب حضور دعا کر رہے ہیں اللہ ایک کتاب کا عالم سلیمان کے پاس تھا، ایک کتاب کا عالم مجھے دے دے۔ جو حضرت سلیمان کے پاس تھا اس کا نام آصف ہے، اور جو حضور کے پاس ہے اس کا نام معاویہ ہے۔ فرماتے اللہم علمہ الکتاب والحساب، اللہ میرے معاویہ کو کتاب کا بھی علم عطا کر اور حساب کا بھی علم عطا کر۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم نے دعا مانگی اللہم علمہ الکتاب، اللہ انہیں علم کتاب عطا کر، علم حساب عطا کر، اور واقع العذاب، اللہ اسے دین اور دنیا کی پریشانی سے محفوظ رکھ۔ میرے واجب الاحترام بزرگوں غور کرنا، ایک بہت بڑے بزرگ گزرے عبداللہ بن مبارک، شیخ المحدثین۔ کبھی اللہ نے موقع دیا تو میں بتاؤں گا آپ کو کہ یہ عبداللہ بن مبارک کون ہے۔ آج صرف اتنا سن لیں کہ حدیث کی سند میں جو راوی ہوتے ہیں، حدیث کی سند میں جو راوی ہوتے ہیں، یہ علماء بال کی کھال اتارتے ہیں، ہر پر اعتراض کرتے ہیں۔ مجھے نہیں مل سکا، امام بخاری جیسے آدمی پر اعتراض، امام مسلم جیسے آدمی پر اعتراض، لیکن اپنے کم علمی کے وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ میری نظر کے اندر کم از کم کوئی بندہ ایسا نہیں گزرا جس نے عبداللہ بن مبارک پر اعتراض کیا۔ یہ اتنا بڑا مضبوط راوی ہے کہ عبداللہ بن مبارک پر جرح کرنے والا کم از کم مجھ کم علم کو نہیں نظر آیا۔ عبداللہ بن مبارک بیٹھے تھے، ایک آدمی نے کہا کہ عبداللہ بن مبارک یہ بتاؤ کہ عمر بن عبدالعزیز کا شان زیادہ ہے یا امیر معاویہ کا شان زیادہ ہے؟ آدمی کے علم کا اندازہ ہو جاتا ہے جب وہ بولتا ہے، سوال کرتا ہے۔ چھوٹے لا استاد سنویں دے ہن، ایک استاد بیٹھے ہن درس گاہ وچ پڑھیں دے، پڑھا رہے تھے، وہ ایک بڑے پگڑ والا، لمبے جبے والا، ہاتھ میں عصا، لمبا قمیص، وہ آیا کلاس کے اندر۔ استاد نے کہا کہ بہت بڑا استاد اور عالم آ گیا ہے، کہیں ہماری غلطی نہ نکالے، بچوں کو کہا میاں چپ ہو جاؤ،
سارے چپ تھی گئے. میں کسی تو اسم گرامی یعنی آپ کا نام کیا ہے؟ تو اس آنے والے معزز نے کہا یوسف. کیا کہا؟ یوسف. استاد نے کہا پڑھو میاں یوسف ہے جی کو اپنا نا آئی زندہ نہیں آتا یوسف. لفظ یوسف سارے چنگے پڑھے لکھے بندے یوسف آدن. لفظ کیا ہے؟ یوسف. عین میم را دے اگر واہ ہوئے تے عامر ہوں دے. سارے بہت سارے اردو خاندے کو عمرو پڑھتے پھر آندن. میں کوئی استاد عمرو پڑھایا ہے سکول ہے. اگر عین میم را کے آگے واو نہ ہو تو یہ عمر پڑھا جاتا ہے, اور اگر واو آ جائے تو یہ عمر پڑھا جاتا ہے, عمرو نہیں پڑھا جاتا. خیر یہ درمیان میں بات آ گئی. عبداللہ بن مبارک سے ایک آدمی نے سوال کیا کہ یہ بتاؤ حضرت معاویہ کا شان زیادہ ہے یا عمر بن عبدالعزیز کا؟ سائل بڑا عجیب ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز تتمہ خلافت راشدہ, جن کے دور میں ابو بکر عمر عثمان و علی کی حکومتیں یاد آ گئی. علامہ دبیری نے حیات الحیوان میں لکھا ہے کہ ایک دن حضرت عمر بن عبدالعزیز کھڑے تھے اور دعا کی جا رہی ہے کہ یا اللہ عمر بن عبدالعزیز کو قیامت کے دن شرمندہ نہ کرنا. کوئی موسم گرج چمک بادل کا نہیں, اوپر سے ایک پتھر ایک برف کا ٹکڑا گرا, زمین پر آ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. اندر سے ایک خط نکلا, اس پر لکھا ہوا تھا یہ خط ہے رب جبار کی طرف سے اپنے بندے عمر بن عبدالعزیز کی طرف, اور میں اللہ تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ قیامت کے دن تجھے شرمندہ نہیں کروں گا. یہ عمر بن عبدالعزیز. سن رہے ہو؟ عمر بن عبدالعزیز. ایک دفعہ اللہ کا نام سنو, کہو اللہ, اور ذوق سے اور شوق سے ذرا مل کر کہو اللہ 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 اپنے نام کی محبت نصیب فرمائے. اس نے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ عمر بن عبدالعزیز کا شان زیادہ ہے یا حضرت معاویہ کا؟ اب میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ جناب معاویہ تیسرے درجے کے صحابی ہیں اور حضرت عمر بن عبدالعزیز پہلے درجے کے تابعی ہیں. اللہ. عبداللہ بن مبارک یوں سوئے ہوئے تھے, اٹھ کر بیٹھ گئے اور فرمایا سوال کرنے والے ذرا کان کھول کے سن. حضور اکرم جائیں کسی غزوے پر اور اس غزوے کے اندر امیر معاویہ شریک ہو, گھوڑے دوڑیں, گھوڑے کے دوڑنے کی وجہ سے زمین سے مٹی اڑے اور وہ آ کر گھوڑے کے ناک میں میل بن جائے, حضور کے ساتھ دوڑیں, میل بن جائے مٹی. سناؤں اب؟ حضرت عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز جتنی شان کا بھی مالک بنے اس گھوڑے کے ناک کی میل کا مقابلہ نہیں کر سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ صحابی کے زیر استعمال تھا, وہ صحابی ہے, اور عمر بن عبدالعزیز یہ تابعی ہے. ہم سب کے بڑے پیر
پیران پیر شاہ عبد القادر جیلانی، محبوب سبحانی، قطب ربانی، فیض یزدانی، ان سے کسی نے پوچھا حضرت امیر معاویہ کا کیا شان ہے؟ حضرت نے فرمایا امیر معاویہ حضور کے ساتھ گھوڑا دوڑائیں اور میں راستے میں بیٹھا ہوا ہوں، زمین سے مٹی اڑے، میری دستار پر آن پڑے، قیامت کے دن اگر اللہ مجھ سے پوچھے کہ عبد القادر کوئی عمل پیش کر جس کی وجہ سے میں تجھے بخشوں، فرماتے ہیں کسی عمل پر مجھے کوئی ناز نہیں، وہی مٹی والی دستار پیش کروں گا کہ اللہ میں تیرے نبی کے صحابی کے گھوڑوں کی مٹی اپنی دستار پر لے آیا ہوں۔ فرماتے ہیں امید ہے کہ اللہ مجھے بخش دیں گے۔ جب حضرت معاویہ کا انتقال ہوا ان کے پاس 3 تحفے تھے، ایک تو حضور اکرم کا قمیص، دوسرا حضور کے ناخن مبارک، اور تیسرا حضور کے بال مبارک۔ فرمایا جب میں مر جاؤں مجھے کفن حضور کے قمیص میں دینا، اور مرنے کے بعد میری آنکھوں میں حضرت کے بال مبارک رکھ دینا، اور میرے منہ کے اندر حضور کے ناخن رکھ دینا، پھر مجھے اللہ کے سپرد کر دینا، امید ہے کہ اللہ حضور کے تبرکات کی وجہ سے میری مغفرت فرما دے۔ تو میرے محترم دوستو، چونکہ 22 رجب المرجب حضرت امیر معاویہ کا یوم انتقال ہے، اس مناسبت سے میں نے چند باتیں گزارش کی۔ آئندہ جمعہ انشاءاللہ بتا دوں وقت سے پہلے واقعہ معراج عرض کیا جائے گا۔ یہ میرے آقا کے جسمانی معجزات میں سے سب سے بڑا معجزہ ہے واقعہ معراج۔ اللہ کو منظور ہوا آپ دعا فرمائیں گے تو ضرور انشاءاللہ آئندہ جمعہ واقعہ معراج عرض کیا جائے گا۔ دعائے خیر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما۔ اللہ ہمارے ملک کو داخلی خارجی فتنوں سے بچا، وطن کو امن سلامتی استحکام نصیب فرما۔ یا اللہ جتنے مسلمان بیمار ہیں شفا نصیب فرما، جو دنیا سے چلے گئے قبروں کو جنت کا باغ بنا۔ اللہ ہمیں نمازی بنا، ہماری اولاد کو نمازی بنا، ہمارے اہل خانہ کو نمازی بنا۔ یا اللہ امت کو اختلاف و انتشار کی لعنت سے بچا، اتحاد و اتفاق کی دولت نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارا عقیدہ قرآن کے مطابق ہو، عمل حضور کی سنت کے تابع ہو، صحابہ و اہل بیت کے دروازے کا نوکر بنا، سچے اولیاء اللہ کا تعلق نصیب فرما۔ اللہ مساجد و مدارس خانقاہوں کی حفاظت فرما، سکول کالج یونیورسٹیوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ افواج پاکستان کی حفاظت فرما، تمام سیکورٹی اداروں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہر مسلمان کی حفاظت فرما۔ میرے پیارے اللہ جب ہمارا آخری وقت ہو، ایک تو سچی توبہ کی توفیق عنایت فرمانا، اور دوسرا کلمہ طیبہ زبان پر جاری ہو جائے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جن احباب نے